اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ جو درس ہے سورہ آل عمران کا یہ جاری ہے، اور آج کے درس میں ہم کچھ باتیں عرض کریں گے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور ان کے والد گرامی کے بارے میں، اور جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ ان میں اکثر جو ذکر ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں ہے، اور اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے عمران، اور امرات و عمران ہے، ویسے عمران کی بیوی، عمران کی عورت، تو عمران سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ ایک آیت پیچھے چلے جائیں جہاں سے ایک پورا نیا سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 34، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، اور اس کے اندر عمران کا بھی ذکر ہے کہ جس سے یہ صورت منسوب ہے، اور بعد والی آیت کے اندر جو ہے وہ امرات و عمران ہے، عمران کی عورت، عمران کی بیوی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ عمران سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اور عمران علیہ السلام کی آل کو تمام جہانوں پر۔ یہاں سے جو ہے اس سورت کا ایک بہت بڑا موضوع شروع ہوتا ہے، بہت لمبا ہے ویسے۔ یہاں تک جو بیان ہوا تھا، چونکہ اس سورت میں اکثر جو خطاب ہے وہ بنو اسرائیل کے ساتھ ہے، اور بنو اسرائیل میں دو بڑے گروہ یہود اور نصارہ کے ہیں، اور ان کے ہاں جو غلط عقائد تھے اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ تو اب تک جتنی آیات ہیں آپ سمجھ لیں کہ تقریباً جو 30 آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بہت زیادہ ایمفسس کیا گیا، اور کچھ باتیں بنی اسرائیل کے بارے میں بھی کی گئی جنرلی۔
یہ جو آیت ہے 133 سے لے کے اس کے بعد کی جو آیات ہیں، ان کا جو شان نزول ہے، ان کا جو آ، وقت نزول ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں ہجرت نبوی کے 9ویں سال میں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرما لیا تھا، اور جزیرہ عرب کے اکثر علاقے آپ کے کنٹرول میں آ گئے تھے، اور عربوں کے وہ قبائل کے جو ابھی تک ہیزیٹنٹ تھے، وہ دیکھ رہے تھے ویٹ اینڈ سی کہ کس طرف کروٹ پلٹتی ہے، وہ بھی ان کو بھی سمجھ آ گئی، اور وہ اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے، اور اس کو عام الوفود بھی کہتے ہیں، دا ایئر آف ڈیلیگیشن۔ اسی سلسلے میں نجران کے جو عیسائی تھے ان کے پادریوں کا ایک ڈیلیگیشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، اور ان کے اندر اس کے لیے اندر جو ہے نا کیا چیز ہے۔ تو یہاں سے جو سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ان کے عقائد کو ریفیوٹ کی گئی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، اور دوسری جو باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی، کہ ان کا کہا تھا کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ کنفائنڈ ہے آل ابراہیم کے اندر اور آل اسحاق کے اندر۔ تو اس کا جواب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ نے چن لیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ وہ آ, پہلے انسان ہے، پہلے پیغمبر ہے، اور نوح علیہ السلام کو کہ جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آل ابراہیم و آل عمران، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران علیہ السلام کی اولاد کو۔ تو عمران سے یہاں مراد کیا ہے؟ ویسے وہ ہمارے مفسرین اس کے اندر دو رائے دیتے ہیں۔ عمران سے ایک مراد ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جو بعد میں تشریف لائے وہ ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے تھے۔ ایک جو مفسرین کا جو گروہ ہے وہ آل عمران سے بولے تھے، ایک جو مفسرین کا دوسرا گروہ ہے وہ کہتے ہیں آل عمران سے یہاں مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے جن کا نام عمران تھا، اور اس آل عمران سے مراد آ، حضرت مریم علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے جو دیگر خاندان کے افراد ہیں وہ مراد ہیں اس سے۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں وہ بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آل عمران بھی تو آل ابراہیم میں سے تھے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا جو خاندان تھا اس کے بارے میں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، بعض اوقات حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں تھے، اور یہ کنٹمپریری تھے کس کے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے، کہ جو ایک سلسلہ نبوت کا چلا آ رہا تھا اور نسل در نسل ان کے ساتھ ہے۔ تو علماء کرام یہاں کہتے ہیں کہ اسپیسیفکلی آل ابراہیم کو، آل عمران کو جو ذکر کیا ہے، اور نصارہ نجران کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے ہاں جو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے تمام انبیاء کرام جو تشریف لائے، وہ نبوت ان میں کنفائن ہے، اور آپ ہو گئے اور یہودی ہو گئے ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ آل اسحاق میں سے نہیں ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی آل ابراہیم میں سے ہیں، اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ذریۃ بعضها من بعد، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آل ابراہیم، آل عمران، یہ بعض کی جو ہے وہ ضروریت ہے، اولاد ہیں اور نسل ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی تمہارے جو مطلب ہے کہ مسکنسیپشنز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس تمام کا علم ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں اس کے بارے میں ہم صراحتاً نہیں کہہ سکتے ہیں، گو کہ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے،
آل عمران سے مراد، یعنی آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی جو ہے وہ عمران تھا۔ یعنی یہ ٹریڈیشن ہوتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں آج کل لوگ صحابہ کرام عیسیٰ کا نام رکھتے ہیں، موسیٰ رکھتے ہیں، ہارون رکھتے ہیں، آدم رکھتے ہیں، نور رکھتے ہیں، یا ابو بکر رکھتے ہیں، عمر رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو لوگ اپنے اینسسٹر کو فالو کرتے ہیں، وہ اس طرح بھی ان کو فالو کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام ان کے ساتھ جو ہے وہ موسوم کرتے ہیں۔ تو یہ بات تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ، ان کا نام بھی عمران تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کریں جب عمران کی بیوی نے کہا، عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا بنتی تھی وہ؟ ان کے والد کی طرف سے ان کی گرینڈ مدر بنتی تھی، اور گرینڈ ڈیڈ جو ہے وہ بنتے تھے ویسے۔ تو انہوں نے، حضرت عمران کی بیوی نے، ان کی عورت نے یہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، انی نذرت لک ما فی بطنی، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اس کو میں نے آپ کے لیے نظر کر لیا، ویسے قربان کر دیا، وقف کر دیا۔ اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو خاتون تھی، ان کا نام تھا حنہ بنت فاقودہ، اور ایک دوسرا نام رہتے ہیں بنت فاعود۔ بہرحال تھوڑا سا اس میں ہمارے عرب ناموں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو یہ نام ظاہر ہے کہ انہوں نے اسرائیلی روایات سے لیا ہوگا۔ تو ان کا نام تھا حنہ بنت فاقودہ، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بڑی عمر کو پہنچ گئی تھی، لیکن اولاد ان کے ہاں نہیں تھی ویسے، اور ایک ایسے سٹیج پہنچی تھی کہ اس کے بعد اولاد کا ہونا میڈیکلی اور انسانی انداز سے وہ ناممکن نظر آ رہا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ صبح اپنے اذکار عبادت وغیرہ انہوں نے کی، تو انہوں نے دیکھا ایک پرندہ جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے فیڈ کر رہا ہے ویسے۔ تو حضرت حنہ بنت فاقودہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر تو نہیں تھی، اللہ کی ولی تھی، نیک بندی تھی، عبادت گزار تھی، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، ایک ماں کی ممتا کے جذبات پیدا ہوئے کہ اس پرندے کو، اپنے بچے کو فیڈ کرتے ہوئے کہ کاش میرا بھی بچہ ہوتا اور میں اپنے بچے کو کھلاتی اور اس سے پیار کرتی۔ تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، اور خواہش پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ انہوں نے دعا بھی کر لی اور منت بھی مان لی ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کو میں نظر کرتی ہوں، قربان کرتی ہوں اللہ کے لیے۔ یعنی کچھ عرصے کے بعد وہ امید سے ہو گئیں، اور تو ان کو جب محسوس ہوا کہ ان کی وہ تمنا پوری ہوئی پرندے کو دیکھ کر، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی بندی تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کے جواب میں جب وہ امید سے ہو گئیں اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک بچے کو جنم دیں گی، تو انہوں نے فوراً شکریہ ادا کرتے گی اللہ کی اس نعمت کا کہ ایک چیز ناممکن نظر آ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ممکن بنا دیا ہے۔ تو بطور شکرانے کے انہوں نے کہا ما فی بطنی وٹ ایور از ان مائی اسٹمک دیر۔ یہ ماں سے جو مراد ہے نا، یہ جنرل ہے، اس کے اندر مراد ہے کہ بچہ مطلب ہے کہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا۔ اگرچہ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی جو خواہش تھی وہ بیٹے کی تھی، ان کی جو خواہش تھی اور تمنا تھی وہ بیٹے کی تھی،
تو انہوں نے اس وقت کہا جب ان کو حمل ٹھہر گیا، محررن، اس کو میں آزاد چھوڑ دیتی ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے لیے یا اللہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ اسی دن سے میں اس کو وقف کر دوں گی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے۔ یہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مانی، یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیا، انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو جو ہے سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ تو مختصر سا ہی تعارف تھا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا، کہ جن کا نام تھا حنہ بنت فاقودہ۔ اب آئیے ان کے والد گرامی، جن کا نام جو تھا وہ عمران تھا، وہ بھی اس وقت جو یہودی عقائد تھے ان کے اندر وہ اپنے لوکل علاقے کے ایک امام تھے۔ کس طرح کہ وہاں پر بیت المقدس کے اندر جو ہے نا چھوٹی چھوٹی محرابیں بنی ہوئی تھی، اس محراب کے اندر ہر راہب، ہر عابد، عالم بیٹھ کر عبادت بھی کرتے تھے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو تعلیم اور تربیت بھی دیتے تھے۔ تو حضرت عمران جو تھے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، انبیاء کرام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت حنہ جو تھی وہ بھی اللہ کی نیک بندی تھی۔ اور آ، یہ روایات میں آتا ہے کہ ابھی حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ ان کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ تو اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور ان کی والدہ کو پتہ چل گیا کہ جس کی پیدائش ہوئی ہے وہ بیٹی ہے ویسے، تو ان کے دل میں تھوڑا سا افسوس ہوا، تھوڑی سی مایوسی اور حسرت ہوئی کہ جب وہ اللہ سے منت مان رہی تھیں تو ان کے ذہن میں تھا کہ بیٹا ہوگا۔ اور بقول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت وہ لوگ بیٹوں کو بیت المقدس کی عبادت کے لیے اور صفائی کے لیے اور خدمت کے لیے جو ہے وہ وقف کرتے تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی اسی لائن پہ سوچا۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران کو بشارت ملی اللہ کی طرف سے کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور یہ کہ اس کی یہ صفات ہوں گی، یہ معجزات ہوں گے۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو اس وقت جو تھا یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ بشارت کچھ اور تھی، کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو بشارت کا مطلب سمجھ آیا کہ اس کا مقصد یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش ہوگی۔ تو اس ماحول میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کی والدہ ماجدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، رب انی وضعتها انثى، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ اللہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے؟ تو اس جملے کے اندر ایک حسرت ہے اور ایک تھوڑی سی اس بات کی مایوسی ہے کہ اللہ میں نے جب منت مانی تھی تو میں یہ کہہ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ بیٹا ہوگا تو بیٹے کو میں وقف کروں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے، لیکن بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اب وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ہوگا ویسے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا، واللہ اعلم بما وضعت،
وہ تو یہ کہہ رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ انہوں نے کس کو جنم دیا ہے، بیٹے کو جنم دیا، بیٹی کو جنم دیا ہے۔ یہ جو درمیان میں الفاظ ہیں، یہ جس کو کہتے ہیں آپ جملہ معترضہ، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا کلام چل رہا ہے لیکن اس کے درمیان پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ ایک جملہ معترضہ کی طرف پر آ گیا ہے، کیا؟ واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، یہ حضرت مریم علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کس کو جنم دیا ہے، اور یہ کہ مذکر اور مؤنث جو ہے وہ دونوں سیم نہیں ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ فرق ہوتا ہے ویسے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے جواب میں جو ہے وہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ سے؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، کہ میں نے اس بچی کا نام جو ہے وہ مریم رکھا ہے۔ اور یہ مریم جو ہے عبرانی زبان میں ایک مخصوص نام ہے جس کے مخصوص میننگ ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں بامسمہ، یعنی اس وقت جب انہوں نے حمل ٹھہرا تھا تو یہ نیت کی تھی کہ جو بھی بچہ ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی، اور بچی کا جب انہوں نے نام رکھا، پیدائش ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم کے بہت سے میننگ ہے، مریم کے ایک میننگ ہے کہ نیک اور عصمت والی، اور یہ کہ کنواری ورجن بھی ہے اس کے میننگ ہے، اور ایک میننگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنے والی۔ تو یہ تمام جو صفات ہیں، نام کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر فٹ آتے ہیں کہ وہ نیک بھی تھی، پارسا بھی تھی، اور باعصمت بھی تھی مسلمانوں کے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق، اور پھر یہ کہ بھی وہ بیت المقدس کی جو ہے وہ خدمت بھی کرتی تھی، اور وہ کماری بھی تھی۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ یہ عرض کر رہی ہیں کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ فرماتی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس کے اندر بہت حکمت کی باتیں ہیں۔ اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمران کو جو بشارت دی گئی تھی کہ ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی یہ صفات ہوں گی، اب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے اس جملے میں جو اللہ سے وہ ہم کلام ہو رہی ہے کہ اللہ میں اعیذھا، اس کے لیے میں پناہ مانگتی ہوں آپ سے، ویسے جسے آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب میاں بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روشنی میں وہ اپنے مخصوص تعلقات کو قائم کرتے ہیں، تو اس وقت ان کو تعلیم کیا دی گئی ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، کہ اس وقت ان کے اوپر شیطان کے جو خیالات ہیں، جذبات ہیں، وہ غالب نہ آ جائیں۔ تو اس کی برکت سے امید ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ صالح ہوگی۔ یہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی روشنی میں علماء کرام کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں حدیثیں ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو شیطان کا ٹچ جو ہے وہ ملتا ہے۔ کوئی بھی بچہ شیطان کے مس سے محفوظ نہیں ہوتا ہے سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تمام انسانوں کو جو ہے وہ شیطان کا جو ہے وہ ٹچ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ اس کی برکت سے کہ انہوں نے جو دعا مانگی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو پیغمبر تھے ویسے بھی اللہ کے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے بچایا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ پیغمبر نہیں تھی، وہ ولی اللہ تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
گناہوں سے بچایا اور اپنی پروٹیکشن کے اندر رکھا. تو اس کے بارے میں یہ جو آیت ہے اور اس کے جو میں نے حدیث آپ کو بیان کی ہے وہ اس کی روشنی میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے. بس یہ جو روایت ہے حدیث کی، امام ابو ہریرہ نے اس کو صحیح مسلم میں جو ہے اس کو نریٹ کیا. بس تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے. بس فتقبلها ربها بقبول حسن. سبحان اللہ. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے. اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آفر کو، اس ڈیڈیکیشن کو قبول کیا. نہ صرف قبول کیا، بقبول حسن، ایک بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر، اور خوبصورت انداز کے اندر اس کو اپروو کیا اور ایکسپٹ کیا. یعنی ایک ہی چیز کو آپ پسند کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ستائش بھی کرتے ہیں، اپریسیشن بھی کرتے ہیں، اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. یہ قبول حسن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمایا اپنی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. ہم لوگ اردو میں نباتات کہتے ہیں، جس کو پلانٹیشن کہتے ہیں ویسے، لیکن یہاں بڑی بیوٹیفل میٹافر استعمال کی ہے قرآن نے ویسے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے اس ڈیڈیکیشن کو قبول کر لیا، وقف کو، فرمایا انبتہا نباتا حسنا. یہ جو حدیث پاک ابھی ہم نے سنی ہے نا، کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی ولادت کے وقت یہ دعا مانگی کہ اللہ میری اس بیٹی کو اور ان کی اولاد کو آگے جل کر شیطان کے مس سے محفوظ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انبتہا نباتا حسنا، جس کو آپ کہتے ہیں پلانٹیشن کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گروتھ عطا فرمائی اور ان کی پرورش کا انتظام عطا فرمایا. نباتا حسنا، جس طرح ایک اچھا پھل پھول جو ہے وہ پھلتا ہے اور وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے ماحول عطا فرمایا جو کنڈوسیو تھا ان کی پرورش کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کو، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ بہت پیاری دعا تھی، اس کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی، ادب تھا. پھر کیا فرمایا؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو سپانسر کیا، سپروائز کیا، ان کی رکھوالی کی. کس نے؟ زکریا علیہ السلام کی. کتنا پیارا ذکر آ گیا ویسے. زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عمران، یہ آپس میں بہت بڑا گہرا تعلق ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ، ان کا نام عیشا تھا، اور یہ بہن تھی کن کی؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنہ کی. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنٹی لگتی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو اس لحاظ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کزن تھے، اور دونوں جو ہے وہ پیغمبر تھے. تو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا یہ بات ہوئی کہ جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو فیملی کے اندر تنازع ہو گیا ویسے، کہ یہ جو بچی ہے ان کے والد صاحب، جیسے میں نے عرض کیا، حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے ویسے. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام درمیان میں کہاں سے آ گئے ان کو لک آفٹر کرنے والے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ حضرت عمران کا انتقال ہو گیا،
تو اس کے بعد فیملی کے اندر ڈسپیوٹ ہوا کہ اس بچی کو کون لک آفٹر کرے گا مذہبی لحاظ سے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں، کہ اس کی خالہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے ویسے، تو یہ میرا رائٹ بنتا ہے. تو قبیلے کے افراد نے حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ بات تسلیم نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن اندازی ہونی چاہیے. قرآن اندازی میں اگر آپ کا نام نکل آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم یوں اسٹریٹ فارورڈ آپ کو یہ کام نہیں دیتے ہیں. یہ دیکھیں، اگر کوئی معمولی بچی ہوتی تو کوئی بھی اس کو کیئر کرتا، اس کے پاس لے جاتا تو کوئی تنازع نہ ہوتا. لیکن یہ جس طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی، اور یہ جو خاندان تھا ان کو لوگ بڑا معزز سمجھتے تھے، تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ اعزاز ان کو نصیب ہو. تو پھر جب قرآن اندازی ہوتی ہے تو قرآن اندازی کے نتیجے میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آتا ہے، کہ حضرت مریم جو کہ مولود تھی، یعنی کہتے ہیں کہ انہوں نے، ان کی والدہ نے پہلے ہی دن سے ان کو سپرد کر دیا، کہ ڈیڈیکیٹ کر دیں، کیونکہ میں نے منت مانی تھی. اب اس سے یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، فقہی مسئلہ، کہ ہم جو منت مانتے ہیں وہ منت جب پوری ہو جاتی ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے ویسے. اور منت بھی ایسی چیز ہی کی مانی جائے کہ جو جائز ہو. اس لیے شریعت کے اندر اگر آپ نے کہا کہ جی میں منت مانتے ہیں کسی ایسی چیز کے، کہ کسی انسان کے میں گھر نہیں جاؤں گا، جس کے اندر تعلقات ختم ہونے کی بات ہے، بری بات ہے، تو وہ اس طرح کی منت ماننے سے منع کیا گیا ویسے. اور اگر آپ منت آپ کی پوری ہو گئی ہے اور آپ منت کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو یہ گناہ کا سبب ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ منت کو اگر آپ پورا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، کہ آپ یا تو 10 دن تک 10 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، یا ان کو کپڑا پہنائیں. یا یہ ہے کہ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ 3 دن جو ہے مسلسل جو ہے وہ روزے رکھیں. جس طرح قسم کو توڑنے کا کفارہ ہے، تو منت کو آپ کی پوری ہو جائے اور آپ نے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا، اور وہ منت کو آپ پورا نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو خیال آتا ہے، تو اس منت کے پورا کرنے کا کفارے کا جو ہے نا یہ ذریعہ ویسے. تو حضرت مریم علیہ السلام کو لک آفٹر کرنا شروع کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے. تو حضرت زکریا علیہ السلام آتے تھے، یعنی ایک چیمبر تھا، ایک محراب تھا بیت المقدس میں، کہ حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر پڑی رہتی تھی اور باہر وہاں سے نہیں نکلتی تھی. ابھی ان کی نشو و نما ہو رہی تھی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے ان کے چیمبر کے اندر، ان کی محراب میں تشریف لاتے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس کھانا، پھل فروٹ پڑے ہوتے تھے ویسے. اور کھانا لانے والا کوئی نہیں تھا. کھانا اگر کوئی لانے والا ہوتا تو زکریا علیہ السلام تھے ویسے، یا زکریا علیہ السلام کی فیملی کا کوئی آدمی ہوتا. لیکن ہے کہ کھانا لانے والا کوئی نہیں تھا. اور زکریا علیہ السلام دیکھتے تھے تو کھانے کے اندر تعجب کی بات یہ ہوتی تھی کہ اگر ونٹر ہے تو سمر کا فروٹ ہوگا، اور اگر سمر ہے تو ونٹر کا فروٹ ہوگا. یعنی جو آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹینسو فارمنگ میں ہر وقت ہر قسم کا پھل ملتا ہے ویسے، لیکن اس زمانے میں موسم کا پھل ہوتا تھا. تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، یعنی بچپن ہی سے ان کی کرامت تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ زکریا علیہ السلام جب وہاں پر جاتے تھے اور یہ تمام پھل وغیرہ دیکھ کے، تو وہ پوچھتے تھے، قال یا مریم انا لک ہذا، یہ خوراک، یہ پھل، بے موسمی پھل، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے ویسے؟ قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی یہ اللہ کی طرف سے. یعنی ان کا اللہ کے اوپر یقین تھا کہ مجھے یہ جو کھانا وغیرہ مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے. دیکھیں کتنا بڑا معجزہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا.
بغیر اس فکر کے کہ ان کی پرورش کیسی ہوگی، ان کا کھانا پینا، یہ تمام چیزیں کیسی ہوگی، وہ اللہ کی نیک بندی تھی اور ان کے اندر اخلاص تھا ویسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پرورش کا، کھانے پینے کا اور تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے بڑے جلیل قدر پیغمبر ماشاء اللہ، جب وہ تشریف لاتے تو وہ حیرت سے پوچھتے کہ یہ مریم، یہ آپ کے پاس کھانا کہاں سے آیا ویسے؟ قالت ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جس کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی اور تاریخ کی کتاب بدایہ اور نہایہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ایک دن وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بھوک لگی تھی، کئی دن سے کھانا نہیں، فاقہ تھا، تو انہوں نے اپنے گھر میں ازواج مطہرات سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس۔ آپ تشریف لے گئے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، کہا کہ بیٹیا آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو میں تو بہت دنوں سے بھوکا ہوں، تو آپ نے فرمایا بخدا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے اس حال میں نکلے، تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی ایک کنیز، ایک باندی جو ہے وہ کہیں سے لے آئی، ایک آ، دو روٹیاں اور اس کے اندر جو ہے نا گوشت کا کچھ ٹکڑا تھا، تو انہوں نے فوراً اٹھا کے حضرت امام حسن یا امام حسین کو بھیجا کہ جا کے اپنے نانا کو جا کر یہ دے دو، اور اس کو ایک بہت بڑے برتن کے اندر اس کو انہوں نے ڈھانپ لیا۔ جب وہ فرماتی ہیں کہ وہاں جب ہم پہنچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو دیکھا کہ یہ جو برتن تھا وہ گوشت سے بھرا ہوا تھا، اور دوسرا جو جگہ تھی جس کے اندر روٹیاں رکھی تھیں وہ بہت ساری روٹیوں سے جو ہے وہ بھری ہوئی تھی۔ تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بیٹیا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوا من عند اللہ ہے، یہ ابا جان یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اسے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بالکل حضرت مریم علیہ السلام کا جو جملہ تھا سورہ آل عمران میں حضرت زکریا علیہ السلام کے جواب میں، وہی جملہ انہوں نے جو ہے وہ دہرایا۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور فرمایا اے میری بیٹیا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے آپ کو مماثل بنایا ہے، اس طرح بنایا ہے کہ بنو اسرائیل کی جو خواتین تھیں ان کی جو سردار تھیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، اور ان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا تھا تو ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ بھی یہی جو ہے وہ فرماتی تھی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کھانا تھا حضرت علی، حضرت امام حسن حسین اور اپنے گھر والوں میں جا کے اس کو جو ہے وہ تقسیم فرمایا، اور کافی عرصے تک اس کی برکت جو ہے وہ جاری اور ساری رہی۔ تو اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ تمام کرامات دے کر پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی خواہش کرتے ہیں، اور دیکھیں پھر کتنی مماثلت ہے کہ حضرت عمران اور حنہ بنت آ، جو تھی والدہ حضرت بنت فاقوسہ، یہ دونوں جو تھے، اور حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام کی جو وائف تھی
یعنی دونوں بہنیں تھیں لیکن دونوں اولاد سے جو ہے وہ محروم تھی. تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بڑھاپے میں مجھے آپ جو ہے وہ اولاد عطا فرمائیں. اس کے بعد وہ ذکر انشاءاللہ شروع ہوتا ہے، تو اس پہ بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج اللہ کے نیک بندوں کا جو ہم نے ذکر کیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی ان آیات کا ہم نے مطالعہ کیا، ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.